ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً آج 5 تاریخ ہے، چاند کی آج 5 ہے۔ اس وجہ سے چاہتا ہوں ماہ ذوالقعدہ کی کیا فضیلت ہے، اس پر چند باتیں عرض ہو جائیں۔ سب سے پہلے ذوالقعدہ کا معنی سمجھتے ہیں۔ ذوالقعدہ کسے کہتے ہیں؟ ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ اس مہینے کا نام ہے۔ یہ 2 الفاظ کے ساتھ مرکب ہے۔ ایک لفظ ہے ذو اور دوسرا ہے قعدہ، یا ذی دوسرا ہے قعدہ۔ ذو اور ذی کا معنی ہوتا ہے والا، اور قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی بیٹھنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ اس کو عزت اور احترام والا مہینہ اور حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں جب یہ مہینہ آتا، اس مہینے کے اندر لوگ اپنے بیٹے کے قاتل کو کچھ نہیں کہتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، اور باپ کے قاتل کو، بھائی کے قاتل کو کچھ نہیں کہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، ہمت ہونے کے باوجود، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے وہ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اس وجہ سے یعنی کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، برداشت کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ذوالقعدہ، ذوالقعدہ۔ اس وجہ سے اس کا معنی ہے بیٹھنے والا۔ اور ذوالقعدہ کی اس مہینے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت یہ حاصل ہے، یہ اشہر حرم میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بے شک پکی بات ہے، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس دن سے لے کر آج تک یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی جو گنتی رکھی ہے، مہینوں کی جو تعداد رکھی ہے، وہ 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وہ 12 ہیں۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ان میں سے 3 مہینے جو ہیں وہ لگاتار ہیں۔ فرمایا ذوالقعدہ اور ذی الحج اور محرم اور اسی طرح رجب۔ یہ 4 مہینے تو ایسے ہیں جو بڑے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا کہ اس میں زیادہ گناہ ملتا ہے، یہ باعث سخت جرم کے ہے، اور ان مہینوں کے اندر نیک اعمال کرنا باعث زیادہ ثواب کے ہے۔ یعنی گناہ کریں گے تو اس کا کہ سزا اور اس کا بدلہ بڑا ملے گا، جرم بڑا ہوگا، سخت ہوگا۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو پھر ان کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اشہر و حرم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کہ اگر تم نے کسی کا بدلہ لینا ہے کہ تم بدلہ نہ لو۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 حکم لگائے ہیں، کہ 2 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس مہینے ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی سے بچنا اور گناہ سے بچنا ہے۔ فرمایا پہلی چیز جو ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا یا اپنا بدلہ لینا یا ان کی حرمت کی وجہ سے
کہ اپنا حق بھی واپس نہ لینا، یہ چیز تو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ادب اور احترام اب بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ذی القعدہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اس مہینے کے ادب اور احترام اور عظمت والا اس کو سمجھیں۔ اور فرمایا اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے حج کے مہینوں میں سے ہے۔ حج کے مہینے 3 ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اور دوسرا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور تیسرا مہینہ ذی الحج کا، یعنی پہلے 10 دن یہ حج کے دن ہیں۔ اور فرمایا شوال اور ذی القعدہ، خاص کر ذی القعدہ، یہ حج کی تیاری کے دن ہیں کہ لوگ اس مہینے کے اندر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کہ کوچ کر کے سفر کر کے جاتے ہیں، تکلیفیں پیسہ لگا کر کہ اپنی جان پر کھیل کر لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت بھی اس مہینے کو حاصل ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ فضیلت والا۔ اور فرمایا یہ ذی القعدہ ایسا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 4 عمرے کیے تھے، 3 عمرے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ذی القعدہ کے مہینے میں کیے، یعنی ایک سال ذی القعدہ، دوسرے سال میں ذی القعدہ، تیسرے سال میں بھی ذی القعدہ۔ آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا وہ حج کے ساتھ کیا تھا، وہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو کیا تھا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 4 عمرے کیے، 4 میں سے 3 لگاتار ذی القعدہ میں کیے، اور ایک چوتھا عمرہ ذی الحج میں کیا۔ اور اس کی فضیلت ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکام دینے کے لیے کہ اپنی امت کو یہ احکام شریعت بتائے تاکہ وہ عمل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا، اور شرط یہ رہ گئی کہ وہاں 30 دن، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 10 دن اور بھی شرط لگا دی، یعنی کل 40 دن کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کوہ طور پر میرے پاس آ کر کہ اعتکاف کرنا ہوگا، وہاں اللہ تعالی سے التجائیں کرنی ہوگی، وہاں اللہ تعالی سے مانگنا ہوگا، اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن 40 راتیں وہاں ٹھہرے، کوہ طور پر اعتکاف کیا۔ وہ کون سے 40 دن تھے؟ تو مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ذی القعدہ کے 30 دن پورے تھے اور ذی الحج کے 10 دن تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا تھا، اور 10 ذی الحج کو آپ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نئی شریعت، نئی کتاب تورات دی، یہ اعتکاف کا بدلہ ہوا۔ یہ 40 دن اعتکاف کیا، 30 دن پہلے جو ہے وہ ذی القعدہ کے، اور آخری 10 دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے ہیں۔ تو اس کی یہ خصوصیت بھی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہر حرم میں کہ حرمت والے مہینوں میں کہ تم روزہ رکھا کرو۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا نہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں فلاں دن فلاں سال اس جگہ پر آپ سے ملاقات کی تھی، آپ نے مجھے فلاں مسئلہ سمجھایا تھا، فلاں دین کی شریعت کی بات سمجھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، اس وقت تو تم کہ موٹے تھے، کہ طاقت اور ہمت والے تھے، اب دبلے پتلے ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات کو صرف کھاتا ہوں اور پورا دن بھوکا رہتا ہوں، یعنی پورا سال میں روزے رکھتا ہوں، کسی دن میں افطار نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی جان کے ساتھ
ظلم اور زیادتی کیوں کی، اپنے اوپر ظلم کیوں کیا؟ آئندہ تم نے ہر مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ رکھنا، اس سے زیادہ روزے نہیں رکھنے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر طاقت اور ہمت زیادہ ہے، کچھ مزید مجھے مہلت دے، اجازت دے، میں زیادہ روزے رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 2 رکھ لینا۔ وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے کہ 2 بھی کم ہے، کہ مجھے اور زیادہ کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لینا۔ اس طرح صحابی عرض کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر آتے گئے، زیادہ روزوں کی اجازت دیتے گئے۔ آخر میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 دن روزے رکھنا، اور کہ ان 4 مہینوں میں، حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے جو ہیں ان کے اندر تم کہ 3 دن روزے رکھنا اور 3 دن چھوڑنا، یہ مسلسل تمہارا یہ کام ہوگا۔ اس سے زیادہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم کہ روزے رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی 3 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، پہلے اپنی 3 انگلیاں کھولی پھر بند کر دی، یہ اشارہ تھا کہ 3 دن روزہ رکھو اور 3 دن افطار کرو، 3 دن روزہ رکھو اور پھر 3 دن چھوڑ دو۔ اس طرح اپنے 4 مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں، اور باقی حرمت والے مہینوں کے علاوہ کہ 3 دن رکھنا یا 3 دن چھوڑنا نہیں، ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم روزے رکھ سکتے ہو، رکھا کرو۔ تو اسی وجہ سے ذی القعدہ مہینہ بھی یہ حرمت والا، اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ جس طرح باقی محرم کے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اس طرح رجب، یہ چاروں عظمت اور شان والے ہیں۔ ان کے اندر نیک اعمال زیادہ کرنا یہ زیادہ ثواب کے باعث ہے، اور جرم کرنا، گناہ کرنا یہ زیادہ سختی کے اور گناہ کے باعث ہے۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر، یہ خاص کر حج کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، حج کے مہینے جو ہیں وہ متعین ہیں، وہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ یہ 3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچاؤ اور گناہ سے بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول ہونے کا ذریعہ بنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول کریں اور حج کے لیے یا حاضری کے لیے قبول فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا، اور آج ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اندر رسم و رواج کہ بہت راج کر چکا، رائج ہو چکا، کہ بہت بس چکا۔ جس طرح مشرکین اور کفار مکہ کہ اس مہینے کی قدر بھی کرتے تھے لیکن نیک اعمال نہیں کرتے تھے، ادب احترام بھی کرتے تھے لیکن نیک اعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر وہ عمرہ کرنا یا حج کی تیاری کرنا وہ گناہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، اس مہینے کو خالی کا مہینہ قرار دیا، اس مہینے کے اندر گویا کہ کوئی برکت نہیں ہے، اس مہینے کے اندر کوئی رحمت نہیں ہے۔ یعنی پہلا مہینہ شوال کا مہینہ تو وہ عید والا، عید الفطر والا، وہ مہینہ عظمت اور شان والا، ذی الحجہ بھی بقرہ عید والا، یہ بھی عظمت اور شان اور برکت والا، ذی القعدہ درمیان میں آنے والا ہے، گویا کہ اس میں رحمت اور برکت نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے کسی دن کو، کسی سال کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو، کسی دن کو منحوس نہیں قرار دیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے زمانے کو برا بھلا کہہ کر، زمانے کو گالیاں دے کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گویا کہ زمانہ میں خود ہوں، یعنی زمانہ پیدا کرنے والا کون ہوں؟ کہ میں ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے زمانے کو متعین کرنے والا۔ یہ نفع نقصان میں دیتا ہوں، یہ دن کا چڑھاؤ، یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ میں کرتا ہوں۔ جب یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں،
زمانے کے بارے میں کہتے ہیں یہ منحوس دن ہے، یہ منحوس رات ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ لوگ مجھے گویا کہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدار، کہ تم مہینے کو، کسی مہینے کو یا کسی دن کو یا کسی بھی زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ اصل جو نحوست ہوتی ہے وہ کسی دن کی نہیں ہوتی یا کسی مہینے کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے بدعمالی کی ہوتی ہے۔ یہ نحوست، یہ بے برکتی جو ہوتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے۔ یہ نحوست جو بے برکتی ہوتی ہے یہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو حدیث نے بیان کیا کہ فرمایا کہ تم گناہ نہ کرو، گناہ کے اندر نحوست ہوتی ہے، نافرمانی نہ کرو، نافرمانی کے اندر نحوست ہوتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، رحمت اور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا جس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ مہینہ حرمت والا، یہ شان والا مہینہ ہے، کہ تم اس کے بارے میں کہتے ہو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ کتنی بڑی ذلت والی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن کو قیمتی بنائیں، ہر مہینے کو قیمتی بنائیں۔ ہر مہینہ عظمت شان والا ہوتا ہے، اگر کہ چاہے رمضان کا کیوں نہ مہینہ ہو یا عید کا دن ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے کہ گناہ اس دن کے اندر گزارے، اپنی زندگی اس دن کو گناہ کے اندر گزارا، تو وہ دن وہ کہ وہ رات وہ چاہے فضیلت والی کیوں نہ ہو ہمارے لیے منحوس ہوگی، کیونکہ ہم نے گناہ کیا۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہے چاہے کوئی سا بھی دن ہو وہ ہمارے لیے عظمت کا دن ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے